ابتدا ہے رب جلیل کے اس بابرکت نام سے جو دلوں کے بھید خوب جانتا ہے۔ دل تھام کر بیٹھ جائیں۔ اگر اس وقت نیند آ رہی ہے تو وضو کر لیں، کافی پی لیں یا چائے پی لیں، فریش ہو جائیں۔ لیکن میری یہ ریکویسٹ ہے کہ سوئی ہوئی حالت میں نہ سنیں۔ دنیا کے اے مسافر سیریز میں پہلی چیز جو میں آپ لوگوں کو بتانا چاہتی ہوں کہ یہ صرف عبرت دلانے کے لیے ہے، سبق لینے کے لیے، غفلت سے جگانے کے لیے۔ اس میں فرضی کردار ہیں۔ اگر کوئی میچ ہو جائے تو اتفاقاً ہوگا، اور دوسرا اس بات کو سمجھ لیں کہ غیب کا علم کسی کو نہیں پتہ۔ جتنا ہمیں قرآن و حدیث سے پتہ چلتا ہے بس اتنا ہی ہم جانتے ہیں۔ حقیقت تو جب ہم وہاں پہنچیں گے تو تب ہی سمجھ میں آئے گی۔ لہٰذا جو ہمیں معلومات ملتی ہیں وہ ایک کہانی کی صورت میں ہم دیکھیں گے۔ اس میں کوئی شریعت کے اصول تو ڈیفائن نہیں ہو رہے۔ اگر اس میں آپ کو کوئی ایسی بات لگے کہ یہ کیا ہے، یہ کیسے ہو سکتا ہے، کوئی ایسے کیسے بول سکتا ہے، تو اس لیے پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے۔ یہ بس ایک عبرت دلانے کے لیے ایک فرضی کہانی بنائی گئی ہے۔ جیسے کہ بچپن میں ہم سنتے تھے نا، چڑیا اور جگنوں کی کہانی۔ نہ تو وہ چڑیا بول سکتی ہے، نہ جگنو اس کی مدد کر سکتا ہے۔ تو دیکھتے ہیں آج دنیا کے اے مسافر کی پہلی قسط۔ میں شروع سے ایک سنجیدہ آدمی تھا۔ بہت محفلیں، کہے، دوست، یار، ہنسی مذاق مجھے پسند ہی نہیں تھا۔ اکثر میں قبرستان آتا ہوں اور یہاں آ کے بہت اچھا لگتا ہے۔ میں یہاں آ کے بیٹھ جاتا ہوں، یہاں کے مکینوں سے باتیں کرتا ہوں۔ یہ میری سب سے پسندیدہ جگہ ہے۔ جانتے ہیں کیوں؟ اس لیے کہ سکون ہے یہاں، عبرت ہے، یہاں بہت سیکھنے کا سامان ہے۔ بہت سی کہانیاں یہاں دفن ہیں۔ بڑے بڑے شاہکار قسم کے VIPs لوگ یہاں پہ دفن ہیں، ایسے جن سے ملنے کے لیے شاید لوگ ٹکٹیں خرچ کرتے ہوں، مگر اب ان سے ملاقات فری ہے۔ اور اب تو یہاں کے گورکن بابا سے بھی میری دوستی ہو گئی ہے۔ چلیں آپ کو بھی ان سے ملواتا ہوں۔ السلام علیکم بابا جی، کیسے ہیں آپ؟ ٹھیک ہوں بیٹا۔ بابا جی آپ کب سے یہاں کام کر رہے ہیں؟ کوئی 25-30 سال گزر چکے ہیں بیٹا۔ بہت قبریں کھودیں، گنتی بھی نہیں اب تو یاد۔ کئی لوگوں کو جنازے لاتے دیکھا، پھر ان لوگوں کو خود جنازہ بنتے دیکھا۔ تو بابا جی اس ویرانے میں آپ کو رہنا کیسا لگتا ہے؟ بیٹا لوگ اس جگہ کو ویرانہ کہتے ہیں، حالانکہ یہ تو سب سے زیادہ آباد جگہ ہے۔ یہاں کی آبادی تو دن بہ دن بڑھتی جا رہی ہے۔ تو آپ کو یہاں پہ ڈر نہیں لگتا؟ بابا جی ایک طنزیہ مسکراہٹ بکھیر کے کہنے لگے، بیٹا ان لوگوں سے بھلا کیا ڈرنا؟ اصل تو ڈرنے کے لائق وہ لوگ ہیں جو تمہارے شہروں میں رہتے ہیں۔ وہ ہیں خطرناک اور خوفناک۔ یہ تو کسی کو کچھ کہتے بھی نہیں، یہ تو خود محتاج ہیں، یہ تو خود بے بس ہیں۔ نہ کسی کو قتل کرتے ہیں، نہ ڈاکے ڈالتے ہیں، نہ عزتیں لوٹتے ہیں، نہ دھوکہ دیتے ہیں، نہ فراڈ کرتے ہیں، نہ غیبت کرتے ہیں، نہ جھگڑتے ہیں، نہ کوئی کینہ ہے ان میں۔ یہ تو امن والی بستی ہے۔ وہ تو تم زندوں کی بستیاں ہیں جہاں مردہ ضمیر لوگ رہتے ہیں، ایک دوسرے کے خون کے پیاسے، ایک دوسرے سے دستوں گریباں ہونے والے، ایک دوسرے کی عزتیں اچھالنے والے، اور خود کو زندہ بھی کہتے ہیں۔ بابا جی کی اس بات سے واقعی میں قائل ہو گیا کہ کہتے تو ٹھیک ہیں، دیکھنے میں پڑھے لکھے نہیں لگتے، مگر بات کتنی سمجھداری کی ہے۔ بابا جی یہ قبرستان کتنا پرانا ہے؟ بابا جی کہنے لگے، پتہ نہیں بیٹا، میں تو بچپن سے اسے ایسے ہی دیکھ رہا ہوں، اور اب تو بوڑھا ہو چکا ہوں۔ ہزاروں قبریں یہاں موجود ہیں، کئی بوسیدہ ہو چکی ہیں، کئی نئی ہیں، کئی پکی ہیں، کئی کچی ہیں، مگر قبر کی حالت اس کی مکین کی حالت نہیں ہوتی۔
قبر کتنی ہی وہ سیدھا ہو، ہم نہیں جانتے کہ مکین کس حالت میں ہے۔ بعض دفعہ کوئی قبر دوبارہ کھولنی پڑی تو پتہ چلا مکین ویسے ہی تر و تازہ ہے جیسے کہ ابھی ابھی دفنایا ہو، اور کبھی نئی قبروں میں جانے سے پہلے ہی مکین کا حال برا ہوتا ہے۔ اتنے سالوں میں بہت کچھ دیکھا ہے ان آنکھوں نے، بڑے بڑے حیرت انگیز عبرت ناک واقعات دیکھے ہیں۔ یہ ایک الگ ہی دنیا ہے بیٹا، یہ آپ کی اس دنیا سے بہت الگ ہے۔ اس جگہ رہ کے میں نے موت کو بہت قریب سے دیکھا۔ بڑے بڑے بنگلوں میں رہنے والے سیٹھ صاحب یہاں منتقل ہو چکے ہیں، اور ریڑھی چلانے والا غریب بھی یہاں ہے۔ یہاں کوئی اونچ نیچ نہیں ہے۔ یہاں مالدار کی قبر میں اے سی نہیں لگے ہوئے، اور غریب کی قبر بغیر اے سی کے نہیں ہے۔ مالدار قلینوں پہ نہیں لیٹے ہوئے، اور غریب چٹائی پر نہیں پڑا ہوا۔ مالدار عیش و آرام نہیں کر رہا، اور غریب سسک نہیں رہا۔ اوپر جتنے بھی سنگے مرمر لگا لو، اس کے نیچے رہنے والوں کو اس سے کوئی سروکار نہیں۔ بابا جی تیز تیز قدموں سے قبروں کے بیچ میں سے چلتے ہوئے جا رہے تھے، اور میں ان کے پیچھے ان کی رفتار کو پہنچنے کی کوشش کر رہا تھا۔ یہ قبرستان خاصا آباد تھا، قبر پہ قبر بنی ہوئی تھی۔ پیر سنبھال کے چلنا پڑتا تھا کہ کہیں کسی پر پیر نہ پڑ جائے۔ کسی دن یہ لوگ بھی سیدھے کھڑے ہوتے ہوں گے، اور آج کیسے پڑے ہوئے ہیں۔ زندہ ہوتے تو پاس سے بھی کسی کو گزرنے نہ دیتے، اور اب یہ حالت ہے کہ کوئی پیر بھی رکھ دے تو کچھ نہیں کر سکتے۔ لوگوں کا جب جی گھبراتا ہے تو وہ سیر و تفریح کے لیے نکل جاتے ہیں، اور میرا جب جی گھبراتا ہے تو میں یہاں آ کے بیٹھ جاتا ہوں اور ان خاموش مکینوں سے باتیں کرتا ہوں۔ ان سب کو دیکھ کے میرا سارا ڈپریشن دور ہو جاتا ہے، زندگی کی قدر آ جاتی ہے، ایک ایک لمحہ قیمتی لگنے لگتا ہے۔ اور پھر بابا جی کی صحبت میں وہ کچھ سیکھتا ہوں جو انگریزی اسکولوں کے ماسٹر بھی نہیں سکھا سکتے۔ میں نے ایک کھلی جگہ پائی تو تیزی سے بابا جی کے ساتھ ہو گیا۔ بابا جی، آپ کو اتنی حکمت کی باتیں کس نے سکھائی ہیں؟ بابا جی بے اختیار مسکرائے۔ بیٹا، جس جگہ میں رہتا ہوں نا، یہ بہت کچھ سکھا دیتی ہے۔ یہ وہ حقیقت ہے جو سب سے زیادہ سچی ہے، کوئی اس کا انکار کر ہی نہیں سکتا، پھر بھی لوگ اس کو ماننا ہی نہیں چاہتے۔ کوئی 100 سال کا بھی ہو جائے تو اس کا جی ہی نہیں بھرتا جینے سے، چاہے زندگی میں کتنے ہی مسئلے کیوں نہ ہوں۔ حالانکہ مومن کے لیے تو موت بھی فتنوں سے بچا دیتی ہے۔ اب دیکھو نا، ان کو یہ کاٹ آئے اپنا وقت، نہ اب ان کو ایمان کے لٹنے کا خوف، نہ ان کو موت کی پریشانی، نہ ان کو حلال حرام کے مسئلے، نہ ان کو مہنگائی کی فکر، نہ ان کو سیاست کی پرواہ کہ کون اقتدار کی کرسی پہ بیٹھتا ہے اور کون نہیں ان کی بلا سے۔ پھر بابا جی نے ترنگ سے کہا، ہمیں کیا جو تربت پہ میلے رہیں گے، تہے خاک ہم تو اکیلے رہیں گے۔ میں نے کہا، بابا جی آپ تو ان کی حمایت میں بڑا بول رہے ہیں۔ بابا جی ہنستے ہوئے کہنے لگے، بیٹا ابھی تم بچے ہو نا، تم نے جانا ہی نہیں ابھی تک کہ زندگی ہے کیا۔ میں نے آہستہ سے کہا، اچھا صحیح کہتے ہوں گے، ان کا تجربہ تو 70-80 سالوں کا ہوگا، میں بھلا کہاں ان کے علم تک پہنچ سکتا ہوں۔ واقعی زندگی کے نشیب و فراز سے گزر کر انسان پختہ ہو جاتا ہے، مگر ایسی باتیں ہر بوڑھا نہیں کر سکتا ہوگا۔ اس ماحول نے بابا جی کو اتنا کچھ سکھا دیا، پڑھا دیا، اسی لیے میرا ہمیشہ جی چاہتا تھا کہ میں ان کے پاس بیٹھوں اور ان سے کچھ نہ کچھ سیکھوں، مگر وہ ہمیشہ ہی مصروف نظر آتے تھے۔ کبھی کسی قبر کی مٹی درست کر رہے ہیں تو کبھی کسی کا کتبہ صاف کر رہے ہیں، کبھی نئی قبر کھود رہے ہیں، اور کچھ نہیں تو اپنے کوارٹر میں قرآن پڑھتے نظر آتے۔ یہ قبرستان واقعی بڑی عجیب جگہ ہے۔ آپ چلتے جاتے ہیں اور قبروں پہ لگے کتبے پڑھتے جاتے ہیں۔ 1980 سے 1999، 1950 سے 1995، 1970 سے 2015، 1998 سے 2018،
ہمارے ہاں تو صرف تاریخ پیدائش ہی ہر جگہ لکھی جاتی ہے، یہاں کی دنیا اور ہے۔ یہاں پہ ساتھ ایک اور نمبر بھی لکھا ہوتا ہے، اور یہی ان کی ساری زندگی ہے۔ اتنے سے سالوں میں انہوں نے جی لیا جو جینا تھا، اسی میں کھا لیا، پی لیا، سو لیا، جاگ لیا، لڑائی جھگڑے کر لیے، نمازیں پڑھ لیں، ذکر اذکار کر لیے، جو کرنا تھا سب کر چکے۔ بس اتنی سی مختصر زندگی، یہ نمبر نہیں ہے، یہ ان کی پوری زندگی کی کہانی ہے۔ جو کرنا تھا سب کر چکے، یہ ان کی پوری کہانی ہے۔ مجھے تو سب کے ہی نمبر بہت کم لگے، بہت کم عرصے کی زندگی، کوئی 25 سال، کوئی 60 سال، کوئی 70 سال، کوئی 35 سال۔ جب صرف تاریخ پیدائش لکھی ہوتی ہے نا اور آگے کچھ نہیں ہوتا تو لگتا ہے بہت چلنا ہے بھی، مگر دوسرا نمبر آنے کی دیر ہوتی ہے، سب کچھ کتنا مختصر سا لگنے لگتا ہے۔ بس اتنی سی زندگی تھی۔ واقعی جب تک دوسرا نمبر نہیں لگا ہوتا نا تو انسان دھوکا کھا جاتا ہے۔ بابا جی اپنے ہاتھ میں پکڑی بالٹی سے ہلکا پانی چھڑکاتے جاتے، شاید تاکہ دھول مٹی کچھ بیٹھ جائے، کیونکہ دور دور تک یہاں مٹی کے سوا کچھ نہیں تھا۔ انسان مٹی سے بنا اور مٹی ہو گیا۔ میں نے پوچھا، بابا جی کوئی بندہ نظر نہیں آ رہا یہاں، کیا کوئی نہیں آتا؟ آتے ہیں بیٹا، مگر کبھی کبھی۔ بچے کس کو فرصت ہے کہ اپنی مصروف ترین زندگی سے وقت نکالے ان کے لیے؟ شروع میں جب کوئی نیا آتا ہے تو لوگ روزانہ آتے ہیں، اس کے بعد آہستہ آہستہ کم ہونے لگتے ہیں۔ انسان جب تک زندہ ہوتا ہے تو خود کو سب سے اہم سمجھتا ہے، مگر جب چلا جاتا ہے تو بھولی بسری داستان بن جاتا ہے، اور کسی کو بھی یاد ہی نہیں رہتا کہ کوئی اس نام کا تھا بھی یا نہیں۔ جانے والے بھی چلے جاتے ہیں اور ان کے اوپر رونے والے بھی چلے جاتے ہیں۔ کاش اس حقیقت کو لوگ سمجھ جاتے۔ میں نے آہستہ سے کہا، ہاں ویسے بھی کوئی یہاں آئے یا نہ آئے، انہوں نے کون سا شکایت کرنی ہے؟ ان کو اب کیا فرق پڑتا ہے؟ کوئی آ جائے گا تو دعا کر جائے گا، اور نہ بھی آیا تو انہوں نے کون سا گریبان پکڑ لینا ہے؟ واقعی بابا جی صحیح تو کہتے ہیں، یہی جب زندہ ہوتے ہیں تو لوگ ان کے ساتھ بیٹھتے ہیں، ہنستے ہیں، بولتے ہیں، اور جب چلے جاتے ہیں تو لگتا ہے کہ کبھی آئے ہی نہیں تھے۔ پھر یوں ہوا کہ ایک قبر نے چلتے چلتے گویا میرا پیر جکڑ لیا۔ میں اس کے قریب جا کے بیٹھ گیا۔ مجھے دھندلے دھندلے سے کچھ حروف نظر آ رہے تھے۔ میں نے مٹی سے اٹے کتبے کو اپنے رومال سے صاف کیا تو واقعی جو دھندلا سا میں نے دیکھا تھا وہ نظر کا دھوکہ نہیں تھا، وہ سچ تھا۔ رستم زمان، گاما پہلوان، گولڈ میڈلسٹ۔ ہائے رے اے پہلوان، تو بھی موت سے نہ لڑ سکا، تو بھی اس کو پچھاڑ نہ سکا، تیرے گولڈ میڈل کا کیا فائدہ؟ ارے تیری پہلوانی تیرے کیا کچھ بھی کام نہ آئی؟ تو نے زندگی میں کتنوں کو شکست دی ہوگی، کتنوں کی ہڈیاں توڑی ہوں گی، کتنوں کے دانت نکال دیے ہوں گے، کتنوں کی آنکھ پھوڑ دی ہوگی، اور آج کوئی تیری قبر پہ مکوں کی بارش کر دے تو تو بدلہ نہیں لے سکتا۔ تو نے کیسے یہ شکست برداشت کر لی؟ مجھے ایسے لگا گویا کہ وہ کہہ رہا ہو کہ بھائی موت وہ پہلوان ہے جو سب کو پچھاڑ دیتی ہے، اس کے سامنے سب ہار جاتے ہیں، اس کا کوئی مقابلہ نہیں کر سکتا اور اس سے کوئی بھاگ کے چھپ نہیں سکتا، لہٰذا اس سے زور آزمائی بیکار ہے۔ یہ تو مجھے روز پکارتی تھی میری قبر کہا کرتی تھی، اے ابن آدم تو مجھے بھول گیا ہے، میں تنہائی کا گھر ہوں، میں وحشت کا گھر ہوں، میں کیڑوں کا گھر ہوں، میں اندھیروں کا گھر ہوں، لیکن میں ہی بھولا رہا، میں کھیل کود میں پڑا رہا، میں نے اس کی پکار سنی ہی نہیں، میں نے ٹھنڈی آہ بھری اور وہاں سے چل دیا، اور ایک نظر میلوں پھیلے ہوئے اس قبرستان میں ڈالی۔ یوں لگتا تھا یہ قبروں کا ایک نہ ختم ہونے والا سلسلہ ہے،
کوئی اونچی، کوئی نیچی، کوئی تازہ، کوئی پرانی۔ کیا اتنے لوگ شہر سے یہاں آ کر منتقل ہو گئے تھے؟ کیا اتنے لوگوں نے اس جگہ کو اپنا ٹھکانہ بنا لیا تھا؟ اور میرا بھی تو ٹھکانہ یہی ہے، میں نے ہلکے ہلکے سے گنگنانے لگا۔ دنیا کے اے مسافر، منزل تیری قبر ہے، طے کر رہا ہے جو تو 2 دن کا یہ سفر ہے۔ کاش انسان اس بات کو جان لے تو اس مختصر زندگی کو ایسے نہ گزارے جیسے بھول کے گزار رہا ہو۔ غفلتوں کے پردے ہٹ جائیں اس کی آنکھوں سے اگر وہ اس حقیقت کو جان لے کہ اس کا اصل ٹھکانہ یہ گھر نہیں ہے، وہ گھر ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں توفیق دے کہ ہم اس سے سیکھ سکیں، ان باتوں سے واقعی ہم عبرت لے سکیں۔ یہاں تک کہ آج کی قسط مکمل ہوئی۔ پیارے دوستو، اگلی قسط کا انتظار فرمائیں اور اگلی قسط سننے کے لیے چینل کو سبسکرائب کر لیں۔ شکریہ۔